چاند صاحب ایک ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اب کیا چوائس کیا ہے؟ بیکاز میں زیادہ پریشان ہوا میاں صاحب کی بات سن کے، جہاں انہوں نے کہا کہ وضو کر کے بھی آ جائیں، انہوں نے وہی سیاست کرنی ہے. تو اگر آپ کے جو مین الائے ہیں جن کی گورنمنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ بھی کانفیڈریشن کے موڈ میں ہیں، تو کیسے بات چلے گی؟ دیکھیں مالک صاحب، پہلے تو میں انتہائی عاجزی کے ساتھ سینیٹر صاحب کی بات سے بڑا سخت اختلاف کروں گا اور احتجاج کروں گا کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو ان کی رائے ہے، دیکھیں وہ اپنی رائے کسی اچھے انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا حق ہے اپنی رائے دینا، اس پہ میں نہیں روک سکتا، لیکن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. اور پی ٹی آئی والوں کو آج اسی وجہ سے ملک کو بند گلی میں انہوں نے پھینکا ہے کہ یہ انہی باتوں کی وجہ سے. دیکھیں ان میں بہت سیگمنٹ ہے، ایک سیگمنٹ ہے کچھ اور کہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے چلے گئے. ہر پارٹی میں یہ جو چور ڈاکو کی بات کرتے ہیں نا، میں یہ اپنی پارٹی میں دیکھیں، ان کو ذرا سارا بایو ڈاٹا نکالیں، ان کو بڑے بڑے اچھے چور ڈاکو مل جائیں گے. یہ ساری پارٹیوں میں ہم نے ایک یہ وتیرہ بنا لیا ہے سیاستدانوں کو گالی دینے کا. باقی کا تو ہم نام نہیں لے سکتے نا کسی کا، ڈرتے ہیں، بزدل لوگ ہیں بیسیکلی سارے. تو سیاستدانوں کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کا نام لے لیا. تو یہ بڑی غلط روایت ہے. اور کنفرنٹیشن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں اب ریفارمز کی ضرورت ہے. اس ملک کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. یقین جانیے عوام اس لڑائی سے بھی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو لڑائی ہے نا، عوام بیزار ہو چکے ہیں اس سے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کب بیٹھ کے، اب جو نئی یوتھ آئی ہے، جس یوتھ نے ووٹ استعمال کیا ہے، وہ یوتھ لڑائی نہیں چاہتی. وہ یوتھ چاہتی ہے کہ آپ ریفارمز کریں، آپ دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں، اس خطے کے ساتھ مقابلہ کریں، اکنامک ریفارمز کریں. چاند صاحب یہ عجیب الیکشن ہے، مجھے ایک بات بتائیں، یہ عجیب سے الیکشن ہے. ہم نے اتنے الیکشن زندگی میں کور کیے. ہوتا یہ تھا جو ہارنے والا ہوتا تھا وہ چیخیں مارتا تھا، جیتنے والا دمال ڈالتا تھا. اس الیکشن میں سارے چیخیں مار رہے ہیں. جو ہارنے والا ہے وہ بھی الزام تراشی کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، جو جیتنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میری سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت نہیں بنانی لیکن ہمیں بنانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ پہلا الیکشن ہے جس سے مجھے کوئی ونر یا خوش نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ پہلا الیکشن ہے، سچی بات ہے، میں نے بھی بڑے الیکشن لڑے ہیں اور دیکھے بھی ہیں الیکشن. ایسا الیکشن میں نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا جس قسم کا یہ الیکشن ہے. لیکن ایک براڈر پکچر میں یہ بائی ڈیزائن سیاست کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے کہ دن بدن کہ سیاستدان ایک گالی بن جائے، اپنے گھر کے اندر سے لے کر اپنی عوام تک. عوام میں تو پہلے ہی گالی بن چکا ہے. اب اگر ان حالات میں چلتے رہے تو ہم اپنے گھر میں بھی گالی بن جائیں گے. اپنا ہاؤس ہمیں آرڈر کرنا پڑے گا. یہ بائی ڈیزائن ایک پروجیکٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ میں آگے جا کے کیا پارلیمانی نظام چینج ہوگا، 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی، یا صدارتی نظام آئے گا، یا کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کا یہی رویہ رہا تو ہم سسٹم کو ڈیریل ہونے سے نہیں بچا پائیں گے. آپ کو ابھی بھی کسی صدارتی نظام کا یا تھرڈ آپشن کا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو ایم پی ایم این ایز، ہم ہارنے والے جیتنے والے جس قسم کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم ایک سسٹم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، بجائے پولیٹیکل پارٹیز سٹینڈ لیں سسٹم کے اوپر ریفارمز کرنے کی. انڈیویجول یا پارٹیوں کے اندر یا پارٹیوں کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو سیاست میں آپ ابھی 5 دن ہوئے ہیں، الیکشن ہوئے 10 دن، پہلے دن سے ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. ہم حکومتیں کیا، ہم غیر مستحکم نظام غیر مستحکم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. نہیں اب تو کل آپ کا سیشن، پہلا سیشن بھی بڑا کنٹروورشل حالات میں ہو رہا ہے. لیگل ہے، انلیگل ہے، کیا ہے؟ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے. ان سے یا ہدایت نہیں مل رہی یا فیصلہ نہیں کر پا رہے. ان سے یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ریزرو سیٹس دینی ہے کہ نہیں دینی. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں ایمل صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں الیکشن کمیشن پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا مالک بھائی. میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا جسٹ الیکشن کمیشن. تو میں آپ کی بات، ڈرامے کا لفظ آپ نے بڑا کم استعمال کیا. ایک نااہل اور سمجھے کہ غیر ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. اور اس الیکشن کمیشن کو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ایک نااہل الیکشن کمیشن کے طور پہ.